السلام علیکم ناظرین. عمران خان کے مقابلے میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ جو ہے وہ اپنی عزت کھو چکے ہیں. یقیناً کوئی عہدہ انسان کو جو ہے وہ عزت نہیں دے سکتا. عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر یہ لوگ جو عوام میں پہلے سے بھی مقبول نہیں ہوتے اور یہ جب عمران خان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنی تھوڑی بہت عزت جو پہلے سے ہوتی ہے وہ بھی معاشرے میں کھو دیتے ہیں. تو آئیے اسی میں جو آج کل کا جو ایک محرہ ہے اقرار الحسن کی بونگے باتیں سنی عمران خان کے متعلق. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہم آگے بڑھ کر ایک سے ایک ویڈیو لا سکیں. تو اس کے بعد تو ایک دم اس کا دوست بن گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. وہ مجھے آج بھی اس آدمی سے اختلاف ہے, مجھے صابر شاکر صاحب سے اختلاف ہے, عمران ریاض سے اختلاف ہے, لیکن اختلاف کا مطلب اختلاف ہے. کون تھا میری کوئی بھینس انہوں نے چرائی ہے یا میں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا؟ کچھ بھی نہیں ایسا. میرا نقطہ نظر عمران ریاض اور اس قبیل کے سارے لوگوں سے, صدیق جان, سمیع ابراہیم یا آج کل بھی جتنے لوگ بنے ہوئے ہیں, سمپل سا یہ ہے کہ یار اگر تو جس وقت آپ جرنیلوں کی تعریفیں کر رہے تھے, باجوہ ابو تھا, جنرل فیض جو ہے نا وہ والد گرامی کا درجہ رکھتے تھے, یہ سارا ایسے ہی ہے. اور اس وقت آپ باجوہ ڈاکٹرائن کی باتیں کرتے تھے, آپ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کو دہشت گرد کہتے تھے, آپ سارا. اگر تو آپ کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز نہیں پتا تھی, اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اور وہاں تیرا پہلے دشمن تھا پھر تیرا یار بن گیا عمران ریاض, وہ کیا گیم تھی؟ تو پہلے اس کے دشمنی تو کسی سے بھی نہیں رہا. ٹویٹر پہ نظر آ رہی تھی کہ تو بالکل اس کے خلاف ہے, تو خلاف تھا اس کے پوری طرح, یعنی کہ پورا گیم تھی. میں خوش تھا. نہیں تھوڑا. اچھا, تو اس کے بعد تو ایک دم اس کا دوست بن گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. وہ مجھے آج بھی اس آدمی سے اختلاف ہے, مجھے صابر شاکر صاحب سے اختلاف ہے, عمران ریاض سے اختلاف ہے, لیکن اختلاف کا مطلب اختلاف ہے. کون تھا میری کوئی بھینس انہوں نے چرائی ہے یا میں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا؟ کچھ بھی نہیں ایسا. میرا نقطہ نظر عمران ریاض اور اس قبیل کے سارے لوگوں سے, صدیق جان, سمیع ابراہیم یا آج کل بھی جتنے لوگ بنے ہوئے ہیں, سمپل سا یہ ہے کہ یار اگر تو جس وقت آپ جرنیلوں کی تعریفیں کر رہے تھے, باجوہ ابو تھا, جنرل فیض جو ہے نا وہ والد گرامی کا درجہ رکھتے تھے, یہ سارا ایسے ہی ہے. اور اس وقت آپ باجوہ ڈاکٹرائن کی باتیں کرتے تھے, آپ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کو دہشت گرد کہتے تھے, آپ سارا. اگر تو آپ کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز نہیں پتا تھی, اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اور وہاں گمشدہ افراد کا کیا ایشو ہے, تو لعنت ہے آپ کے جرنلسٹ ہونے پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ, ٹھیک ہے, آج آپ کہتے سانو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو معصوم تھے اور ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ یہ بڑے محب وطن ہے. تو یار بھائی جان, اگر اس زمانے میں آپ نے اتنے سال لوگوں کو بے وقوف بنایا اس لیے کہ آپ بے وقوف تھے, تو آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے. آپ کو جرنلسٹ کہنا یہ جھوٹ ہے, یہ منافقت ہے. تو سر معاف کیجیے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ کہیے کہ ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے, آپ یہ کہیے کہ ہم یوٹیوب کے ڈالرز کمانے کے لیے ایک غلط ڈگر پہ چلے گئے تھے, پھر ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ یہ کہنا ہم معصوم تھے تو سر پھر تو اس کا مطلب آپ دوبارہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو عمران بھائی سے یہ اختلاف تھا, ہے اور رہے گا. ہوا یہ کہ جب ہم یہ سارا کچھ کام کرتے رہے, عمران ریاض خان صاحب سے اختلاف ہوا اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. کسی بات کا جواب؟ ان کے ویڈیوز موجود تھی, وہ کہتے ہیں میں نے فائلیں دیکھی تھیں ان کے خلاف. آپ کو فوج نے فائلیں کیوں دکھائی تھیں؟ آج آپ دوسروں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں, آپ کو فوج نے فائلیں کیوں دکھائی؟ نہیں, یہ تو باتیں میں کر چکا ہوں نا آلریڈی. خود مانے کہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ چور ہے, نہیں آپ فوج کے کہنے پہ پروگرام کرتے تھے اور ان کو چور کہتے تھے. سب کچھ آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن جب یہ اختلاف میں نے کیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, مجھے بلاک کر دیا انہوں نے. بلاک کر کے جیسے نہیں مریض اور پتہ نہیں کیا. آخری یہی ہوتا ہے جب آپ مکالمہ نہ کرنا چاہیں, ڈیبیٹ نہ کرنا چاہیں. تو میں نے بڑے احترام سے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ کوئی بے احترامی, کیونکہ میں ان کو اپنا سینئر اور بڑا سمجھتا ہوں. انہوں نے بڑی ناانصافیاں اور زیادتیاں کی. وہ مینار پاکستان کا ایک واقعہ ہوا تھا, اس میں انہوں نے مجھے رگڑا دیا کہ جی اس نے پیسوں کے لیے اس کا ساتھ دیا اور وہ سارا ٹھیک ہے. حالانکہ ان کو وہ تو جانتے تھے نا کہ یار میری نیت کیا تھی. تو بھائی جب وہ یہ سارا کچھ ہو گیا تو ان کے اغوا ہونے سے ایک دن پہلے میں نے ان کو فون کیا. مجھے نا بہت سارے لوگوں نے نا فیڈ کرنا شروع کر دیا کہ عمران ریاض کی یہ فائل ہمارے پاس ہے, عمران ریاض کی یہ چیز ہمارے پاس ہے, عمران بھائی کی. مجھے لگا یار اب اس لڑائی میں نا میں یوز نہ ہونا شروع ہو جاؤں. جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یوز کیا اور یہ یوز ہوئے, تو میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی اب لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, مجھے آپ سے جو اختلاف ہے میں آپ کے سامنے. اور وہ تو ہم نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا میں کل ٹریول کر رہا ہوں کہیں پہ, واپس آؤں گا تو ہم دونوں بھائی بیٹھیں گے. ہماری بڑی اچھے سے بات ہو گئی. اگلے دن یہ اخوا ہو گئے. تیرے بھی میرے بھی شکر نہیں ہے. اچھا میں دل سے مطمئن تھا کہ یار جہاں بھی ہوگا, نہیں یار پاگل ہے تو لڑائی کر رہے گا. وہ یہ کہ اگلا بندہ جس بھی حالت میں بیچارہ ہوگا, کم سے کم میرے بارے میں وہ برا نہیں سوچ رہا ہوگا, مجھے بد دعا نہیں دے رہا ہوگا, اس لیے کہ ہماری اب تو بڑا خوشی ہے, ایک پازیٹیو لیول پہ ختم ہو گیا معاملہ. پھر وہ ہم نے دل سے ایفرٹ کی, کوشش کی, ٹویٹس کی, ہم نے احتجاجوں میں شمولیت اختیار کی, پھر وہ آگے. اور میں تب بھی کہتا تھا کہ آج اختلاف برقرار ہے, مگر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ناانصافی ہے. جب وہ واپس آئیں گے لڑائی وہیں سے شروع کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے وہ
آفتاب اقبال صاحب بھی ایک دم سے وہ کرتے کرتے ان کے عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہی اسی قافلے میں شامل ہو گئے تھے. اس پہ تجھے لگا کہ یہ مجھے لگا تھوڑا زیادہ ہو گیا آفتاب صاحب والا نا, ہے نا؟ کیا مطلب کہ وہ جو اپنی کرتے کرتے کامیڈی اور انٹرٹینمنٹ کرتے کرتے وہ سیاسی. یار پتہ ہے کیا بات, دیکھ بات سننا, آج تو بیٹھ کے پی ٹی آئی کی تعریفیں کرنا شروع کر دے, اگلے 6-8 مہینے کے اندر تو بہترین ڈالر کمانا شروع کر دے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ ایک بہت میجورٹی ہے جو اس دھندے سے وابستہ ہو گئی. ان لوگوں کے ڈالرز الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ جڑ گئے. کتنا ڈینجرس ہے یار یہ خطرناک ہے نا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ اگر میں آج عمران خان پر بیٹھ کر تنقید کروں گا جنرلی تو مجھے کوئی نہیں دیکھے گا, اور کل میرے یہ جو $800,000 ایک ویلاگ پہ یا 2,000 بنیں گے وہ نہیں بنیں گے. تو سر آپ نہیں نکل سکتے اس دھندے سے باہر. ڈائریکٹلی کیا کہتے ہیں انگریزی تو بتا سکتے, ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ کیا ہو گیا, ڈالر اور پی ٹی آئی کی تعریف ڈائریکٹلی پروپورشن ایسے ہی ہے نا. تو وہ ہو گیا کہ بالواسطہ بلا واسطہ ایک دوسرے سے وہ ڈائریکٹلی. تو آپ تعریف کریں گے پی ٹی آئی کی تو آپ کے ڈالر بڑھتے جائیں گے. تو آج ہر بندہ وہ اس دھندے میں شامل ہو گیا, اور وہ سارے کے سارے لوگ ہر بات منوا لو ان کو. خان صاحب نے غلط کیا باجوہ کی گود میں بیٹھ کے, ہاں جی غلط کیا. خان صاحب نے یہ پرسنل میٹنگز میں, یعنی ویسے بھی آپ بیٹھ کیا جواب دیں گے, وہ تو کہتے ہیں ہاں جی عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ جی میں نے غلطی کی ہے, اور بھی 10 چیزیں مانتے ہیں. مگر چونکہ اب کاروبار جڑ گیا ہے. اچھا صرف ڈالرز کا مسئلہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کا ڈالرز کا کاروبار جڑ گیا, کچھ لوگوں کے لائکس فالوورز اور وہ سارے, چونکہ وہ سارا گینگ بن گیا ہے, وہ اس کو فالو کرتا ہے, وہ اس کو فالو کرتا ہے, وہ اس کو لائکس دیتا ہے, وہ اس کو لائکس دیتا ہے. عمران خان کے حق میں ہو تو جناب ریٹویٹیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اس دھندے میں پوری قوم بہ گئی. صحیح کہہ رہا ہے. اور لگتا ہے ہم کہتے ہیں جی پاپولر ہے. ہاں وہ ہم بہ چکے ہیں. اب اوورسیز تو سنتے ہی نہیں. ابھی تو باہر جا کے میں سن رہا تھا تو لندن میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مکالمے کر رہا تھا, کوشش کر رہا وکیلوں کے ساتھ. تو کیا منا لیا ان کو؟ سر کیوں نہیں مانیں گے, ان کا یہ کہنا منا لیا سر, منایا. وہ ویڈیو دکھاؤں گا, مزیدار ہے, بیٹھے دیکھیں تجھے مزہ آئے گا. اچھا اس میں وکیل صاحب بیٹھے بڑی تیاری کے ساتھ. ہاں میں نے دیکھا, وہ دیکھا شروع دیکھا, لیکن جی ڈٹ گیا عمران خان. میں کہا جناب ایک منٹ رکو, میں نے وہ ویڈیو چلائی جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہی نہیں ہم سے بات کرتے, ہم نے تو آصف منیر کو پیغام بھیجا, وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں نے ویڈیو چلائی, ان بیچاروں کا ایک رنگ آ رہا تھا, ایک جا رہا تھا لال, جس طرح تو نہیں, تو ویسے سوا ہے نا ماشاءاللہ لال, وہ بیچارہ شرمندگی سے لال ہو گیا. پھر سر کچھ مجھے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں نا پی ٹی آئی والے. چلو پی ٹی آئی والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ڈس لائک کرنا شروع کر دیں, ہمارا تو شروع ہوا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ایک چینل کے ساتھ وابستہ رہے, ایئر وائی کے ساتھ, اور کافی وقت, کتنا وقت گزارا اس کے ساتھ؟ ابھی بھی میں ہوں یار. کتنا وقت گزارا؟ مجھے 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گئے ہیں. تو ابھی تجھے شیئر ملے ہیں اس کے؟ یار ہاں خبر آ گئی ہے. ابھی ہم 25ویں سالگرہ پہ وہیں تھے, تو سلمان صاحب نے کہا کہ جن کو 18 سال ہو گئے ان کو شیئر دیں گے. میرے کو 2 سال زیادہ ہو گئے, مجھے 2 سال ایکسٹرا ہو گئے ہیں, تو میرے زیادہ شیئر بنتے ہیں. نہیں آئی ایم شیور وہ پروسیس کچھ چل رہا ہے, ابھی شروع ملیں گے شیئر. کیوں نہیں ملیں گے؟ کتنا الگ ہے یار یہ, ہے نا. مطلب میں سوچا تھا کہ علیم خان صاحب نے سنبھال لیا نا, تو وہ ہر سال بونس دیتے ہیں, ہر سال بونس ڈال رہے ہیں, ہر سال چل جائے گا, چل جائے گا. ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہاں سب کچھ چل جائے گا. اور میں آپ کو بتا دوں, ہم 2 دوست بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, اس میں بہت ساری باتیں سیریس ہیں, بہت ساری باتیں نان سیریس ہیں, شوگر. تو ٹینشن نہیں لینی, اور ڈسکلیمر ڈال دیتے ہیں, وہ پاتا سو یار دی گل. ہاں تو میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے بڑا کیا, کہ وہ بڑا جی ساتھ چل رہے ہیں. یار یہ دیکھنا, تو اس کی مثال لے اس طرح سے کہ میرا ایک ادارے میں 20 سال رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں. ہاں یہ مجھے اندازہ ہے, لیکن تو خود بھی تو ایک لوئل آدمی ہے نا, جیسے تو نے بتایا. وہ کہتا ہے اتنا اچھا تو میں بھی سوچتا اپنے بارے میں, تو دس رہے ہیں یار, سوچ رہے ہیں یار, کہنا پہنا نا ذرا. اچھا تو میری تعریف کریں گا, اور تھوڑی سی ریسیپریٹ کریں گا. تو نہیں اے آر وائی نے دیکھ فائنینشلی. دوستوں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, یقیناً جو یعنی عمران خان کو اگر آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر لیں, یا عمران خان کو آپ ایک ہیومن رائٹ جو ایکٹیوسٹ کے طور پر لیں, یعنی عمران خان کے پاکستان پر بہت سارے احسانات ہیں, یہ بات کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں. بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ, مثال کے طور پر علی شریف پیملی کا ملک میں جو 4 دہائیوں سے برسر اقتدار ہے, کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب, کبھی وزیر اعظم پاکستان, لیکن آج تک کوئی بھی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں دے سکا قوم کو. اس کے بعد آ جائیے پھر پاکستان پیپل پارٹی نے بھی آج تک کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں بنایا جو یعنی آپ اس کو کسی تاریخ کے اوراق میں جو ہے وہ محفوظ کر سکے. اس کے برعکس اگر آپ عمران خان کی کارکردگی کو دیکھیں تو وہ پاکستان کے لیے عمران خان کے بہت سارے خدمات ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے عمران خان کے بہت سارے خدمات ہیں. تو یقیناً اچھی
جو ہے وہ احسان مند شہری بننا چاہیے، اور ہمیں عمران خان کے تمام جو خدمات قوم کے لیے، ملک کے لیے، اس کو اپنے تن من و سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ میرے رائے کے مطابق عمران خان کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے جو پاکستانی قوم کے لیے جو خدمات ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو۔ اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹ میں شامل کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔